بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بچپن ہی سے بہت زیادہ حسین تھی مگر بہت ہی سادہ مزاج تھی۔ کبھی اپنے حسن کا اندازہ نہ کر پائی، نہ دوسروں کی تعریف کرنے پہ اتراتی، بس ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، کیونکہ مجھے اس طرح کی باتوں میں بالکل کشش محسوس نہ ہوتی تھی۔ ایک عام سی بستی کی رہنے والی تھی اور والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود کبھی نخرے نہ کیے۔ بس جو پہننے کو ملا وہ پہن لیا اور جو کھانے کو ملا وہ کھا لیا۔ ہمارا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا۔ غریب طبقہ لوگ تھے۔ مجھے ایک بات جو بالکل پسند نہ تھی وہ میرے باپ کی کمائی تھی۔ میرا باپ ڈاکوں کے گروہ سے تعلق رکھتا اور ڈاکہ ڈالتے وقت مذمت کرنے پر قتل کرنا اس کے لیے معمولی سی بات تھی۔ بلا کا بے حس اور خود غرض انسان تھا۔ بس ماں اور مجھ کو ذاتی غرض کا نشانہ نہ بنایا۔ لوٹا ہوا مال ماں کے حوالے کر دیتا، کیونکہ گھر کا سارا نظام وہی سنبھالتی تھی۔ ہمارا گھر جھنڈ کے قریب ایک بستی میں تھا۔ یہ ڈاکوں کی بستی تھی، سو یہ علاقہ ڈاکہ زنی کے لیے بہت مشہور تھا اور اب بھی مشہور ہے۔ اس ویران علاقے سے کچھ ہی فاصلے پر مین روڈ تھا، جہاں رات کو چلنے والی ٹریفک ہمارے علاقے کے ڈاکوں کی وجہ سے محفوظ نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ راجن پور اور جنوبی پنجاب سے سندھ کی طرف جانے والی کاریں، ویگنیں، بس، ٹرک اور دوسری ہر طرح کی ٹریفک رات کو کارواں کی صورت میں اس علاقے سے گزرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ ان کو ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ کارواں کی صورت میں چلنے والے ٹریفک کے آگے اور پیچھے حفاظت کی خاطر پولیس کی گاڑیاں آج بھی بھاری نفری کی صورت میں روانہ ہوتی تھیں۔ اس اہتمام کے باوجود اکثر ڈکیتی کے بعد واقعات رونما ہوتے ہی رہتے تھے۔ ڈاکوں کی لوٹ مار کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بڑے بڑے درخت کاٹ کر آگے گرا دیتے اور سڑک کو بلاک کر دیتے۔ ان کی وجہ سے ٹریفک رک جاتی، تب بندوقوں کے زور پر وہ ڈرائیور اور مسافر بسوں وغیرہ سے نکال کر لوگوں کو ان کے تمام تر مال و اسباب لوٹ لیتے اور ساری اپنی جمع پونجی، گھڑیاں، یہاں تک کہ خواتین اپنے زیور تک اتار کے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیتی تاکہ وہ ان کو کچھ نہ کہیں۔ اکثر یہ ڈاکو پولیس کی وردیوں میں بھی ہوتے تھے۔ جنگل اور بیابان سنسان علاقوں پر جب ڈاکو گولیاں چلاتے تو سارا علاقہ لرز جاتا اور ہماری بستی تک آوازیں سنائی دیتی۔ بے شک بستی کے سارے مکین ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، مگر وہ ڈکیت برادری کے رشتہ دار ضرور تھے۔ جب یہ لٹیرے لوگ لوٹ مار کے بعد بستی میں پناہ لینے آتے تو ہر گھر کا دروازہ ان کو پناہ دینے کے لیے کھلا رہتا، کیونکہ سب ہی ان کو پناہ دینے پر مجبور ہوتے۔ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا طاقتور ڈاکو شیرا نامی شخص تھا، جس کے آگے کسی کی آواز بھی نہ نکلتی اور کوئی اس کے آگے بات کرنے کی مجال بھی نہ رکھتا۔ گویا یہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا۔ جب لوٹ مار کے بعد وہ لوٹتا تو بستی کے ہر ضرورت مند کو خوب نوازتا۔ میرا والد بھی اسی کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابا اگرچہ فطری طور پر ڈاکے اور لوٹ مار کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بچپن ہی سے ایسے زوراور لوگوں کے سامنے کمزور اور محنت مزدوری کرنے والوں کو بھی شیرا جیسوں کے شر سے غیر محفوظ اور دبا ہوا دیکھا تو وہ بھی سخت جان بن گیا۔ شیرا کا اس بستی میں اکلوتا اور سب سے قریبی بندہ بھی بن گیا، جبکہ شیرے کی دہشت سے باقی سب اس کے دباؤ میں ہی رہتے اور اس کے حکم پر مجبور ہو کر ناپسندیدہ کام بھی سر انجام دیتے۔ مگر جب بھی شیرے کو سڑک پر مسافر بچوں اور گاڑیوں کو لوٹنا ہوتا تو ابا کو اطلاع کرواتا کہ تیار ہو جاؤ، آج رات ہمارے ساتھ مشن پر چلنا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی بندوق کو تیار کرتا رہتا۔ شیرے کے ساتھ جاتے تو بندوق کے ساتھ کارتوس والی پٹی کو گلے میں ڈال لیتے تھے اور پھر شیرا ابا جان کو شراکت داری میں لوٹ مار سے مناسب حصہ دے دیتا۔ میری ماں کو قسمت نے ایک ڈاکو کی بیوی ضرور بنا دیا تھا، مگر وہ دل سے ایک نیک خاتون تھی اور ڈاکہ زنی کو بالکل بھی اچھا نہیں جانتی تھی۔ اسی لیے آئے دن اس بات پر ان کا ابا سے جھگڑا رہتا۔
اماں کا کہنا تھا کہ لوٹ مار چھوڑ کر محنت کی کمائی سے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے تاکہ ان کی رگوں میں رزق حلال جائے۔ ابا کا شیرے کا لوٹے ہوئے مال کے بٹوارے پہ جھگڑا ہو گیا تو غصے میں میرے باپ نے پولیس کو مخبری کر دی، جس نے لوٹ مار سے حاصل کردہ مال کہاں چھپا کے رکھا ہے وہ سب پولیس کو بتا دیا۔ شیرے کا ٹھکانہ ہماری بستی نہیں تھی، وہ کہیں آگے جنگل میں رہا کرتا تھا اور جو بھی لوٹتا مال وہیں جا کے چھپا کے رکھتا تھا، جس کی خبر صرف میرے ابا کو ہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی ساتھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مال لوٹ کر کہاں چھپاتا ہے۔ اس کی خبر صرف اور صرف میرے ابا کو ہی تھی۔ پولیس نے ریڈ کی تو شیرا اس روز وہاں موجود نہیں تھا، مگر اس کے 2 ساتھی اور سارا مال برآمد ہو گیا۔ کافی عرصہ غائب رہا، بالآخر اس نے ابا کو آ لیا۔ اس کو بخوبی اندازہ تھا کہ ابا نے ہی اس کے بارے میں پولیس کو بتایا اور اب وہ ابا کے خون کا پیاسا تھا، سو ایک رات ہمارے گھر کی دیواریں پھلانگ کر اندر آ گیا۔ مگر قسمت سے اس وقت ابا دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ گھر میں اور اماں موجود تھے۔ شیر نے اماں کو تو کچھ نہ کہا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اپنے خاوند کو ڈاکہ زنی سے روکتی تھی اور ایک بزرگ خاتون تھی اور اس کو اپنی جوان سالہ لڑکی کی عزت کا خیال تھا۔ کہا، بھابھی سچ سچ بتا دو کہ خادم کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ماں نے کہا، بھائی مجھ کو کچھ معلوم نہیں وہ کہاں گیا ہے، اپنے چچا کی تدفین میں شرکت کا کہہ کے گیا ہے۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ میں بے خبر سو رہی تھی کہ اس کی کڑک آواز سن کر میں جاگ گئی اور خواب دیدہ نگاہوں سے اس کو تکنے لگی۔ فوراً اس کے ذہن میں ایک صفاقی اتر آئی۔ اس نے کہا، خادم اپنی بیٹی ابرش سے بہت پیار کرتا ہے، کیوں نہ میں آج ابرش کو ہی ختم کر دوں تاکہ جب وہ گھر آئے تو جانے کہ بیٹی مر گئی ہے تو عمر بھر روتا رہے۔ اس طرح مجھ کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو میں نے خوابدہ آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا تو نیند کا خمار آنکھوں میں چھپا ہوا تھا۔ تب بھی خوفزدہ ہو کر میں نے کہا، چچا کیا کر رہے ہو؟ تو مجھے کیسے مار سکتے ہو؟ اس بندوق کی طرف جاتا ہوا ہاتھ رک گیا، میری طرف دیکھنے لگا اور پھر اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، ہاں میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، تو بہت معصوم ہے، تیرے باپ سے بدلے میں کسی اور طرح سے لوں گا، وہ بہت ظالم اور جابر مشہور تھا، مگر میری خاطر وہ بھیگی بلی بن گیا۔ اس نے میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا، اس کا قصور معاف کر کے دوبارہ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ کوئی نہ جانتا تھا ایسا اس نے اس خاطر کیا تھا کہ میری حسین صورت اس کے دل میں گھس گئی تھی۔ عشق دیوانہ حوروں کے فرق کو نہیں دیکھ پاتا، اس لیے تو عشق اندھا کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں 16 برس کی تھی اور وہ مجھ سے 27 برس بڑا تھا۔ جب میں 2 برس کی تھی تب بھی وہ ہمارے گھر آیا کرتا، تب وہ مجھ سے کھیلتا، میں ہنس ہنس کر جب اکثر اس کے کان مروڑتی ایسا بن جاتا جیسے بچے اپنے پالتو خرگوش کے کانوں کو پیار سے چھوتے ہیں، تو وہ سر کانوں میں دبا دیتا کیونکہ لوگ اس کے نام سے کانبا کرتے تھے کہ شیر جنگل سے نکل کر گاؤں میں دھابا بولنے آیا۔ سارے لوگ اسے ڈرتے تھے مگر مجھے اس سے ذرا بھی ڈر نہ لگتا تھا۔ میں اس کے بال نوچ لیتی، اس کی پگڑی اچھال دیتی تو وہ ہنستا مسکراتا رہتا۔ یہ تو میرا بچپن تھا، لیکن 13 برس بعد آج یہ اتنی حیرت انگیز بات تھی کہ شیرے جیسے لٹیرے کا دل نازک سی لڑکی پہ آ گیا، اور وہ بھی اس دشمن کی بیٹی جس نے اس کے خلاف پولیس کو بتایا تھا۔ میری محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اب میرے باپ کو بھی کچھ نہ کہہ سکتا۔ انہی دنوں ابا کو ایک بیوہ سے عشق ہو گیا۔ اس عورت کے بھائی نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو تو میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بڑھاپے کا عشق تھا اور بڑھاپے کا عشق خطرناک ہوتا ہے۔ والد نے یہ شرط فوراً مان لی اور میں میرے بیاہ کی تیاری شروع کر دی۔ جب شیر کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے اسے کہا، میں تیری جان بخشی صرف تیری بیٹی کی خاطر کی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کا نکاح مجھ سے کر دو، ورنہ پھر
دشمنی میں تو سب کچھ جائز ہے۔ میرے والد نے نہ صرف انکار کیا بلکہ خوب برا بھلا بھی کہا۔ میری شادی کی تیاریاں جاری رکھیں۔ ادھر شیر کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ نکاح میں بس ایک ہفتہ رہ گیا کہ ایک رات جب میں اپنے صحن میں سو رہی تھی اور ابا چاول خریدنے شہر گیا ہوا تھا، تب شیر اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ آیا اور ہمارے گھر کی 4 دیواری پھلانگ کر اندر آ گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، ہم ماں بیٹی گہری نیند میں تھیں۔ اچانک میں نے محسوس کیا کوئی میری چارپائی کو ہلا رہا ہے، مگر میری چارپائی کو کندھوں پہ لے کر جا رہا تھا۔ جب چارپائی زمین پر اتری تو میں شیرے کے ٹھکانے پہ تھی۔ میں بری طرح خوفزدہ تھی کہ اب میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے گا، مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ اگر تم خاموش رہو گی تو ہم تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اگلے ہی روز اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ مگر اس نے مجھے اتنے پیار سے رکھا کہ دھیرے دھیرے مجھے اس سے محبت ہوگی۔ میں اس کے بچے کی ماں بن گئی تو ساری دنیا کو بلا کر اپنے بچے کی محبت میں کھو سی گئی۔ لوگ جس شیر شاہ اور شیرہ ڈاکو کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، میں اس کی بیوی بن کر بے حد مسرور تھی۔ میری محبت نے اس کو ڈاکو کو جابر لٹیرے سے انسان بنا دیا۔ شیر کی عطا کردہ زندگی سے میں اتنی مطمئن تھی کہ مجھے باپ کی یاد تک نہ آئی تھی، اور میری ماں میرے اغوا ہونے کے کچھ ہی دن بعد مر گئی۔ خیر، ابا کو جب علم ہوا کہ شیر ہی مجھے اٹھا کر لے کے گیا ہے اور اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ میرا باپ ہے ہی اسی کماش کا آدمی تھا کہ انتقام اس کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ ایک اور صدمہ اس کو یہ تھا کہ وہ اپنی محبوبہ کو حاصل نہ کر سکا، جس کے بدلے میں وہ میرا سودا کر رہا تھا۔ ابا دن رات یہی خواب دیکھتا کس طرح وہ شیر کو ٹھکانے لگائے اور مجھے واپس لے کے آئے تاکہ میرے بدلے میں وہ من چاہیے عورت سے بیاہ رچا سکے۔ ابا نے ایک فقیرنی کے ذریعے کئی بار مجھے پیغامات بھیجائے: تم خود شوہر کو چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤ ورنہ میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں ہرگز ابا کے پاس جا کر اس کی محبوبہ کے بھائی کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی۔ میرے لیے شیرا ہی ٹھیک تھا۔ میرا گھر بس چکا تھا اور اب میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میرے باپ نے ایک آخری بزدلانہ چال چلی، میرے شوہر سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، پھر دھوکے سے مار دیا۔ یہ قتل اس نے میری آنکھوں کے سامنے کیا تھا، جبکہ میرا بچہ پالنے میں بے خبر اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ میں منتیں کرتی رہی، ترلے کرتی رہی، مگر اس نے ذرا بھی ترس نہ کھایا اور میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ میرے دیور آئے تو ان کو میں نے بتایا کہ تمہارے بھائی کا قاتل میرا باپ ہے، جس نے شراب میں زہر ملا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ ان کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، وہ شیرے کے قاتل کو ہر صورت تباہ و برباد دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ میرا باپ چند با اثر افراد سے اچھے سے انصاف کی آنکھوں میں دھول چوک رہا تھا۔ میں نے دیور پر اعتبار کر لیا تو انہوں نے میرے باپ کو پکڑوانے کی خاطر ایک عجیب چال چلی۔ کچھ افسران کو میرے حسن اور جوانی کی رشوت پیش کی۔ میں باپ کا گھر چھوڑ چکی تھی، لہٰذا اب ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی۔ یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جب مقدمہ عدالت کے روبرو مجھے ہونا تھا۔ اس واقعے کی واحد چشمدید گواہ میں ہی تھی۔ میرے بیان سے میرا باپ بچ سکتا تھا یا پھر پھانسی پہ چڑھ سکتا تھا، لیکن دیور نے میرے باپ کے ساتھ ساتھ 3 دوسرے دشمنوں کا نام بھی لکھوا دیا جو بالکل بے قصور تھے۔ اب تک میں اپنے دیوروں کی مرضی کے مطابق بیان دیتی آئی تھی، مگر جب عدالت عالیہ پہنچی تو میں نے ایسا بیان دیا جس سے میرے باپ ہی نہیں، دوسرے 2 ملزم بھی جو اس میں ناجائز ملوث تھے بری ہو گئے۔ دراصل ان بے گناہوں کو بھی بری کروانا میں چاہتی تھی، اور باپ کی جان بچا کر میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس پر بڑا احسان کیا۔ مگر رہائی ملتے ہی اس نے مجھے مجبور کرنا شروع کیا کہ میں اپنے بیٹے کو دیوروں کے حوالے کر کے آ جاؤں، اس کا کہنا مانوں اور اس کی محبوبہ کے بڑے بھائی کو ہم نوا بنا لوں۔ مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتا تھا۔ میں نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے میرے معصوم بچے کو مجھ سے جدا کر کے نہ جانے کس کے سپرد کر دیا۔
میں اپنے لختے جگر کی یاد میں رو رو کر دیوانی ہو رہی تھی، لیکن ابا کو میں نے کہہ دیا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے شیر سے آج بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ اس کی زندگی میں تھی۔ ابھی یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ میرے دیور کا پیغام ملا کہ اپنے معصوم بھتیجے کی خاطر ہم نے تم کو معاف کر دیا، اب تم گاؤں واپس آ جاؤ کیونکہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے مرحوم بھائی کی نشانی ہے اور اس کا بچنا محال ہے کیونکہ وہ بہت بیمار ہو گیا ہے۔ پیغام ملتے ہی میں بے قرار ہوگی اور ایک موقع پا کر باپ کے گھر سے فرار ہو کر دیور کے پاس پہنچی۔ میرا بیٹا واقعی بیمار تھا اور وہ میرے دیور کے پاس تھا۔ میرے باپ نے خود ان کو اس شرط پر دیا تھا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ دیور نے معافی کا وعدہ کر کے مجھے بلوایا تھا، مگر انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، بولا تم نے ہماری نافرمانی کی اور باپ کے حق میں بیان دے کر اس کی جان بچا لی، جبکہ وہ ہمارے بھائی کا قاتل تھا۔ اب تو تم کو ہمارے بھائی کا خون بہا ادا کرنا ہوگا، ہم جیسے چاہیں گے تمہارا نکاح کر دیں گے، تمہیں انکار نہیں کرنا۔ کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے ان کی بات مان لی۔ اپنے بچے کی خاطر میں نے ایک دن ایک دیور سے نکاح کر لیا، اگرچہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ڈاکوؤں سے ٹکرا لینے کی مجھ میں سخت نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کو بھی میں ان لوگوں کی تحویل میں نہیں دینا چاہتی تھی جو کہ نہ جانے ڈاکو بنا لیتے اس کو، لیکن دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی اپنا تھا اور نہ ہی کوئی صاحبہ۔ بس جب تک وہ شخص زندہ رہا میں اس کی منکوہ بن کر رہی، اور اس کے بعد میرا بیٹا بڑا ہو گیا جو میرا تحفظ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دیور کے 3 بیٹے بھی جوان ہو گئے جو اس کی پہلی مرحومہ بیوی کے تھے، مگر میں نے ماں بن کر ان کو پروان چڑھایا تھا۔ ڈاکو والا پیشہ نہیں اپنانے دیا، بلکہ کھیتی باڑی کرتے تھے، مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں کسی کی جرأت نہ تھی کہ میری طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ قربانیوں اور صبر کا میٹھا پھل دیا، جبکہ والد کا اپنا بھی کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ سچ ہے، برے کام کا برا انجام۔ آج میرے بچے محنت اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔